بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آداب وضو کو بیان کرتے ہوئے کل ہم نے جو گفتگو کی تھی تو بے مقدار شرح علامہ شامی کی فتاوی شامی سے کہ ہر عضو کو دھونا بغیر کسی کی مدد لیے بلند جگہ پہ بیٹھنا، نیت قلب اور فعل لسان کو جمع کر کے نیت وضو کرنا، ہر عضو کو دھوتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اور وہ دعائیں جو وارد ہیں اس بارے میں ہر عضو کی دھونے کی الگ الگ، جیسے ابن حبان وغیرہ نے کی ہیں کئی طرق سے، ان کو اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن فضائل اعمال میں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ امام نووی نے اگرچہ ان کی صحت کا انکار کیا، پھر فائدے کے تحت حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی کہ جب وہ ضعف شدید نہ ہو تو اس پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، وضو کا بچا ہوا پانی پینا، دو پانی کھڑے ہو کر پینا، زمزم، اور یہ البتہ اس کے لیے بیٹھ کر پینے کی بھی گنجائش موجود ہے، اور اسی طرح کھانا پینا کھڑے ہو کر پینے کے لیے تو نہیں، جو ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کی یہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ البتہ مسافر کو کھڑے ہو کر کھانے پینے کی رخصت ہے، کیونکہ بسا اوقات بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی یا مسافر چل رہا ہوتا۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا، آداب من الآداب سے، کہ بقیہ جو وضو کے آداب ہیں وَمِنَ الْآدَابِ، اور وضو کے بقیہ آداب میں سے تعاہد موقعیہ وکعبیہ وعرقوبیہ واخمصیہ، آداب وضو میں سے یہ بھی ہے کہ آنکھوں کے جو ناک کی طرف کا جو حصہ ہے اسے موق کہتے ہیں، موقعیہ، دونوں آنکھوں کے وہ حصے جو ناک کی طرف ہیں انہیں اچھی طرح دھونا، ان کا خصوصی خیال رکھنا، تعاہد، ان کا خصوصی خیال رکھنا۔ تو موقعی، موقن کا تثنیہ ہے، آنکھ کی وہ جہت جو آنکھ کا وہ کنارہ جو ناک کی طرف ہے، کیونکہ اس میں احتمال وجود رمس، اس میں کوئی میل کچیل یا وہ رہ سکتی ہے، اس لیے اس کو احتیاط سے دھونا، یہ مستحب ہے۔ اگر وہاں کوئی چیز باقی ہے تو اس کو اتار کے وہاں پر پانی بہانا یہ واجب ہے، اور اگر ایسی نہیں ہے، یعنی آنکھوں میں میل کچیل نہیں ہے، آنکھیں صاف ہیں، تو پھر بھی اس آخری کونے کا خیال رکھنا یہ مستحب ہے۔ اگر وہاں میل کچیل ہے یا آنکھیں دکھتی ہیں تو وہاں آنکھوں کی میل موجود ہے تو پھر اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا اور اس سے نیچے پانی پہنچانا یہ واجب ہے۔ وکعبیہ، کعب کہتے ہیں ٹخنوں کو، اور ٹخنوں کو دھوتے ہوئے خصوصی خیال رکھنا ان کا۔ وعرقوب، عرقوب کہتے ہیں کہ یہ دونوں کعب اور عرقوب ٹخنے کی طرف جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جو ایڑی کے اوپر ہوتا ہے، عرقوب اس کو کہتے ہیں، وہ پٹھا جو سخت پٹھا ہوتا ہے جو کعب یعنی ایڑی کے اوپر ہوتا ہے، اور اخمص یہ پاؤں کا نیچے والا حصہ جو زمین پر نہیں لگتا، تو ان کو خصوصی طور پر ان ہڈیوں کو دھوتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک تصویر ہے، اس سے آپ ان کو ملاحظہ کر لیں کہ یہ جو حصہ ہے پاؤں کا جو زمین پہ نہیں لگتا اسے اخمص کہتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے
اسے عرقوب کہتے ہیں۔ تو ان کا خصوصی خیال رکھنا وضو میں یہ ضروری ہے۔ یہ پاؤں کے اندر والا حصہ جو زمین پہ نہیں لگتا، اور یہ ٹخنوں کا پیڑی کے اوپر والا حصہ، یہ جو ہے اسے عرقوب کہتے ہیں۔ اس کا جو ہے وہ خصوصی خیال رکھنا، اسی طرح ٹخنوں کا بھی اچھی طرح احتیاط سے دھونا۔ وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ، اور اپنی چمک کو اور تحجیل کو زیادہ کرنا۔ غرہ کہتے ہیں چہرے کی پیشانی کی چمک کو، اور تحجیل کہتے ہیں اعضائے وضو کا چمکنا۔ غر المحجلین جو لفظ آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ وہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں غرۃ المحجلین یا غر المحجل، اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور چار پاؤں بھی اس کے سفید ہوں۔ پیشانی اور چار پاؤں جس کے سفید ہوں، اسے باقی اس کا جسم سیاہ یا بھورے رنگ کا ہو۔ یہ چار اعضاء، چاروں پاؤں اس کے اور پیشانی اس کی ہو، تو اسے غر المحجل کہتے ہیں، جو کہ وہ گھوڑا بقیہ گھوڑوں میں بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اعضائے وضو سے قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے، تو مومن جو ہے وہ بآسانی، اور اس امت کے جو افراد ہیں وہ بآسانی پہچانے جائیں گے۔ اس لیے حضور میں انا قائد غر المحجلین او کما قال، کہ میں ان لوگوں کا قائد ہوں گا جن کے پیشانی اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ تو غرہ پیشانی کو کہتے ہیں، اور تحجیل جو ہے وہ اعضائے وضو کو کہتے ہیں۔ اس کو لمبا کرنا، اطالہ یعنی اس میں اضافہ کرنا۔ اب اس پر حدیث نقل کریں گے، جیسے صحیحین میں ہے۔ مطلب شامی میں غرہ اور تحجیل کا معنی بیان کرتے ہیں کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ کہ فرمایا میرے امتی قیامت کے دن اعضائے وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے، آثار وضو سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، پس جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی چمک کو زیادہ کرنے کی، تو فل یا فعال، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے من استطاع منکم فلیطل غرتہ وتحجیلہ، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو زیادہ کرے، اپنی چمک کو زیادہ کرے۔ اب اس سے پہچانا گیا کہ اطالۃ غرتہ و تحجیلہ دونوں یہ مجرور ہیں، اور اطالہ کا معنی کیا باہر میں اطالۃ الغرہ، یعنی جو حد محدود ہے نا، جو مقدار ہے اس سے زیادہ کرنا، یعنی جہاں تک چہرے کو دھونا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کرنا، اس کو غرہ کہیں گے۔ اور تحجیل جو ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں میں ہوتی ہے، اور اس کی کیا حد ہے فرماتے ہیں اس سے ہمارے صاحب واقف نہیں ہوئے، اور امام نووی سے نقل کیا گیا کہ شوافی کا اختلاف ہے اس میں، اور 3 اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اطالہ یہ ہے کہ فوق المرفقین والکعبین بلا توقید، کہ ہاتھوں پاؤں میں تحجیل یہ ہے کہ کونیوں سے اوپر ہاتھوں کو دھونا، کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، کونیوں کے اوپر دھونا یہ اطالۃ التحجیل ہے، اور اسی طرح ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی وغیرہ تک، یعنی بغیر کسی موقت کے، یعنی کہاں تک دھونا ہے، اس سے یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدھے جو ہے وہ اس تک دھویا جائے، ساق تک یعنی پنڈلی تک، اور عضدہ جو ہوتے ہیں انسان کے یا وہ
تیسرا قول یہ ہے المنکب والرکبتین، کہ کندھے تک دھوئے اور جو ہے وہ گھٹنوں تک دھوئے. تو یہ 3 قول جو ہے وہ شوافع سے نقل کیے ہیں. تو یہاں تک جو ہے وہ دھونا یہ اطالہ ہے. تو ہمارے اصحاب کے ہاں یعنی احناف کے ہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن امام نووی نے شوافع سے یہ 3 اقوال جو ہے وہ نقل فرمائی ہیں. والاحادیث تقتضی ذالک کلہ، حدیث ان تمام کا تقاضا کرتی ہے. یعنی حدیث میں یہ تمام چیزیں پائی جا سکتی ہیں. یعنی مرفقین اور کعبین سے تھوڑا سا اوپر دھو لینا یہ بھی ہے، آدھے تک دھونا، آدھے بازو آدھی پنڈلی تک دھونا یہ بھی ٹھیک ہے، اور پورے بازو اور گھٹنے تک دھو لینا یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے، یہ اطالہ ہے. اور نقل تحتاوی جو علامہ شامی کے استاد ہیں، انہوں نے ثانی کو شرع الشریعہ سے نقل کیا اور اسی پر اکتفا کیا. یعنی یہ جو دوسرا قول ہے کہ آدھی پنڈلی تک اور آدھے بازو تک اس کو دھونا، اس کو آپ نے شرع الشریعہ کتاب سے نقل کیا. تو البتہ امام نووی نے 3 اقوال جو ہے وہ اطالت کے بیان کیے ہیں کہ اطالہ کا معنی کیا ہے. اس کے بعد اگلا مستحب جو ہے وہ ہے غسل رجلیہ بیسارہ، کہ دونوں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یہ مستحب ہے. دایاں پاؤں ہو یا بایاں پاؤں ہو دونوں کو بائیں ہاتھ سے دھویا جائے گا. دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، یعنی اس سے مراد رگڑنا ہے، وہ مستحب ہے. انہ یندب افراغ الماء بیمینہ، کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ اگر لوٹے وغیرہ سے پانی ڈال رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے اور پھر بائیں سے اس کو رگڑے. جیسا کہ شرح شیخ اسماعیل میں نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے پاؤں پر اور پھر دونوں کو بائیں ہاتھ سے دھوئے. اور امام سیوطی نے جامع صغیر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، فرمایا اذا توضأ احدکم فلا یغسل اسفل رجلیہ بیدہ الیمنی، فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے پاؤں کے نیچے والے حصے کو دائیں ہاتھ سے نہ دھوئے. یعنی پاؤں کے جو تلوے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے نہ دھوئے، مطلب یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے دھونے چاہیے. تو دونوں پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یعنی رگڑنا، صاف کرنا یہ مستحب ہے. وَبَلُّهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ فِي الشِّتَاءِ، یعنی سردیوں میں وضو کی ابتدا جو ہے وہ کے وقت بلہما پاؤں کو تر کرنا، دونوں پاؤں کو تر کرنا، یعنی دھونے سے پہلے چونکہ پاؤں سردی ہوتی ہے اور جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، تو دھونے سے پہلے دونوں پاؤں کو تر کر لیں تاکہ اس کے بعد پانی جب ان پر بہایا جائے تو بآسانی بہہ جائے. تو بلہما یعنی بل الرجلین ہے، دونوں پاؤں کو تر کرے. لیکن باہر نے عند الکلام علی غسل الوجہ، یعنی چہرہ دھونے کے وقت یہ کلام کیا کہ چہرہ دھوتے ہوئے بھی ان کو ایوب بن خلف سے روایت کیا کہ وضو کرنے والے متوضی کے لیے سنت یعنی مستحب مناسب یہ ہے سردیوں میں کہ وہ اپنے اعضاء کو پانی سے جو ہے وہ تر کر لے، جیسے تیل سے تر کیا جاتا ہے. ثم یسیل الماء علیہ، پھر اس پر پانی ڈالے، لأن الماء یتجافی عن الاعضاء فی الشتاء، اس لیے کہ پانی سردیوں میں اعضاء پر جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بہتا، جدا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ حصے جلد کے خشک رہ جاتے ہیں، اس لیے تمام اعضاء کے لیے یہی حکم ہے. یہاں انہوں نے صرف پاؤں کا ذکر کیا، البتہ علامہ صاحب بحر نے
تمام اعضاء کے لیے سردیوں میں یہی حکم دیا. یعنی جب بھی سکن ڈرائی ہو جائے، کھال پر پانی صحیح طریقے سے نہ بہے، تو ان کو پہلے تر کر لینا چاہیے تاکہ 3 بار پانی بہہ جائے. اگلا مستحب ہے وَالتَّمَسُّحُ بِمِنْدِيلٍ، کہ کپڑے وغیرہ کے ساتھ اعضائے وضو کو صاف کرنا، یہ بھی مستحب ہے. صاحب منیہ نے اب یہاں پر کپڑے سے اعضائے وضو کو صاف کرنا اس پر مطلب شامل ہے. صاحب منیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے اس بات کو غسل میں، یعنی فی الغسل میں آپ نے کپڑے سے صاف کرنا اعضاء کو بیان کیا. اور شرح حلبہ جو ہے اس میں فرمایا لم ارا من ذکرہ غیرہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں دیکھا کہ جنہوں نے ذکر کیا. انما وقع الخلاف فی الکراہیت، تو اختلاف کراہیت میں واقع ہوا ہے، جیسا کہ خانیہ میں ہے، فتاوی قاضی خان میں، لا باس بہ للمتوضی والمغتسل، یعنی چاہے وضو کرنے والا ہو یا غسل کرنے والا ہو، کپڑے سے اعضاء کو صاف کرنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لا باسا کا کلمہ جو ہے وہ مندوب کے لیے بھی آتا ہے اور جو ہے وہ ترک کراہت وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے. رویہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم انہو کان یفعل، اس لیے کہ روایت کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی جو ہے وہ اعضائے وضو کو کپڑے سے صاف فرماتے ہیں یا اعضائے مبارک. لیکن ومنہم من کریہ ذالک، کچھ وہ ہیں جو اس کو جو ہے وہ مکروہ سمجھتے ہیں، بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا. ومنہم من کریہ للمتوضی، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے وضو کرنے والے کے لیے مکروہ قرار دیا غسل کرنے والے، یعنی کچھ نے مطلقاً جو ہے وہ مکروہ قرار دیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے صرف وضو کرنے والے کے لیے کپڑا استعمال کرنا اعضائے وضو صاف کرنے کے لیے اسے مکروہ قرار دیا. البتہ غسل کرنے والا وہ کپڑا استعمال کر سکتا ہے، ٹاول وغیرہ استعمال کر سکتا ہے جسم کو سکھانے کے لیے. وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا، صحیح وہ ہے کہ جس پر ہم ہیں، یعنی جو ہم نے کہا وہ یہ ہے کہ الا انہ ینبغی اللہ یبالغ ولا یستفصی، کہ صاف کرنے میں مبالغہ نہ کرے، کہ اس قدر صاف نہ کرے کہ بالکل اثر ختم ہو جائے. فیبقی اثر الوضو علی اعضائہ، تھوڑا بہت صاف کرے کہ اعضائے وضو پر اس کا اثر جو ہے نا تری موجود ہونی چاہیے، چونکہ حدیث میں ایک وارد ہے کہ اعضائے وضو کی جو تری ہے یہ میزان میں تولی جائے گی، تو یہ بھی نیکیوں کے پلڑے میں آئے گی کہ جو انسان نے وضو کیا اور اس وضو کی جو تری ہے اس کے اعضاء پر اسے بھی تولا جائے گا. تو اس لیے اس کو بالکل صاف نہیں کرنا چاہیے، تو مبالغہ نہیں کرنا چاہیے صاف کرنے میں. کہتے ہیں قضا وقع بلفظ لا باس فی خزانۃ الاکمل، اکمل الدین بابرتی کی خزانۃ الاکمل ہے متن ہے، فرماتے اس میں بھی لا باسا کا کلمہ ہے وغیرہ. اور وَعَزَاهُ فِي الْخُلَاصَةِ إِلَى الْأَصْلِ، اور خلاصۃ الفتاویٰ نے اسے امام محمد کی اصل جو مبسوط ہے اس کی طرف اسے جو ہے وہ کیا ہے، یعنی منسوب کیا ہے. اور ما فی الحلبہ ثم ذکر، پھر جو کتاب شرح حلبہ ہے اس میں جو ہے وہ تینوں اقوال ذکر کیے، اور پھر ان کے جو قائلین ہیں تو اس میں جو ہے وہ طویل کلام کیا جا سکے ان کا انداز ہوتا. فرماتے ہم نے فتح القدیر کے حوالے سے پہلے یہ بات کر دی کہ مستحب یہ ہے کہ جس کپڑے سے موضع استنجا کو صاف کیا اسے اعضائے وضو کو صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کرے. یعنی استنجا کرنے والے کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ استنجا کرنے کے بعد پانی کو خشک کر لے، یعنی پانی اگر خشک نہیں ہو رہا تو وہ کوئی کپڑا وغیرہ سے جو ہے وہ موضع استنجا کو صاف کر سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اعضائے وضو کو صاف کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس سے یہ سمجھ لینا
کہ چونکہ استنجا کا پانی وہ اس کو صاف کرنا چونکہ وہ گندگی کی جگہ ہے، لہذا اس سے یہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا کہ اس کے علاوہ کپڑا استعمال ہی نہیں کر سکتے، یعنی اعضائے وضو کو، یعنی وہ موضع استنجا والا جو کپڑا ہے اسے ترک یعنی اعضائے وضو کو خشک کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کے غیر کی نفی جو ہے وہ اس سے نہیں ہو رہی۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی کلام کیا ہے، جد الممتار میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ امام طحاوی جو ہے نا اس کے قائل نہیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ حضرت ام میمونہ کے حوالے سے ان کا رد فرمایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کپڑا پیش کیا تو انہوں نے اس وقت قبول نہ کیا، تو البتہ کپڑا پیش کرنا اعضائے وضو کو خشک کرنے کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عادت مبارکہ تھی کہ اس کو استعمال کیا جائے، تو مطلقاً اس کا انکار نہیں کیا جائے گا کہ وضو کے بعد تولیہ وغیرہ ٹاول استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں صاف کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آگے ہی مسئلہ آگے مزید وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَعَدَمُ نَفْضِ يَدَيْهِ، اور ہاتھوں کو نہ جاڑنا، یعنی وضو کر کے بجائے اس کے کہ ہاتھوں کو صاف کیا جائے ہاتھوں کو جھاڑنا کہ تاکہ اعضائے وضو سے پانی گر جائے، تو یہ جھاڑنا جائز نہیں، یہ ترک، اس کو ترک کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کو کرنا یہ مکروہ ہوگا، مکروہ تنزیہی ہوگا، کیونکہ حدیث ہے لا تنفضوا بأیدیکم لا تنفضوا ایدیکم فی الوضو، وضو میں اپنے ہاتھوں کو نہ جاڑو، فإنہا مراوح الشیطان، چونکہ یہ شیطان کے پنکھے ہیں، تو وضو کر کے اعضائے وضو کو جاڑنا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ لیکن چونکہ ذکر المراج لیکن حدیث ضعیف کما ذکر المناوی، امام مناوی نے اس کو ذکر کیا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ صحیح حدیث جو ثابت ہے حضرت میمونہ سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کپڑا جو ہے وہ غسل کے بعد یعنی بعد الغسل یعنی اعضائے وضو کو دھونے کے بعد جو ہے وہ کپڑا لے کر آئیں، فردہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ یہ دلیل اعلیٰ حضرت کی کہ اعضائے وضو کو کپڑے سے صاف کرنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے کپڑا جو پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد کیا، تو عادت مبارکہ تھی استعمال کرنے کی اس لیے انہوں نے پیش کیا، اب رد جو کیا واپس کر دیا تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو جاڑا، یعنی ایک یہ ہے کہ خود بازو ہلانا کہ اعضائے وضو جو ہے وہ گر سے پانی گر جائے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھوں سے جس طرح ہاتھوں کی مالش کی جاتی ہے اس طرح ہاتھ پھیر کر مسح کی صورت میں پھیر کر اس سے جو ہے وہ پانی گرا دینا یہ جائز ہے۔ اس پر تقریرات رافعی میں انہوں نے کلام کیا ہے اس حدیث پر، یہ کہ قد ثبت فی الصحیحین عن میمونہ، حدیث میمونہ لا یعارض ما فی الشرع، جو شرع میں یعنی صاحب در مختار نے ذکر کیا یہ اس کے منافی نہیں ہے، فإنہ فی نفض الماء بیدہ لا فی نفض یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اپنے ہاتھ سے جاڑا، یعنی ہاتھ جو تھا وہ جاڑنے کا آلہ تھا، ہاتھوں کو نہیں جاڑا، یعنی دونوں ہاتھوں کو جاڑنا کہ خود سے وہ پانی گر جائے دونوں ہاتھوں سے، ایسا منع ہے، یہ شیطان کے پنکھے ہیں کہ دونوں بازو وہ آدمی ہلا رہا ہے اور پانی جھاڑ رہا ہے، یہ جو ہے وہ منع ہے۔ ہاں ایک ہاتھ سے پانی جھاڑنا دوسرے ہاتھ کی مدد سے، دوسرے ہاتھ کو اس پر مسح کر کے پھیر کر اس سے ہاتھ ان سے پانی جھاڑنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ جو شرع میں ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت پانی جھاڑنا یہ خلاف ادب ہے، البتہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی مدد سے پانی جھاڑنا یہ فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو لہذا یہ حدیث میمونہ جو ہے
وہ معارض نہیں ہے اس حدیث اس کے جو شرح میں علامہ صاحب در مختار نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. وعدم نفذ وعدم نفذ یدی، ہاتھوں کو جاڑنا، دونوں ہاتھوں کو جاڑنا یا اپنے ہاتھ کو جاڑنا یہ منع ہے، لیکن ایک ہاتھ کی مدد سے دوسرے ہاتھ سے پانی اتارنا یہ منع نہیں. وقراءۃ سورۃ القدر، سورہ قدر کو پڑھنا، اس لیے کہ اس کے بارے میں احادیث وارد ہیں. امام ابو لیث فقی ابو لیث سمرقندی نے فی مقدماتی ہی اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا. لیکن قال فی الحلبہ سئل عنہا شیخنا الحافظ ابن حجر اسقلانی فاجاب بأنہ لم یثبت منہا، کہ ہم نے اپنے شیخ امام ابن حجر اسقلانی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ جو وضو کر کے سورہ قدر پڑھنے کی ہے، اس بارے میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. یعنی انہوں سے ہمارے شیخ سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث محمود اور یہ تقریرات رافعی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے. لا من قولہ ولا من فعلہ، یعنی سورہ قدر پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قول سے ثابت ہے نہ فعل مبارک سے ثابت ہے. والعلماء یتساہلون فی ذکر الحدیث سے ضعیف والعمل بہ فی الفضائل فی فضائل الاعمال. علماء حدیث سے ضعیف کے ذکر کرنے اور اس پر عمل کرنے میں یتساہلون یعنی تساہل کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، تو یہ گنجائش ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن البتہ یہ اس بارے میں قولاً اور فعلاً کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. فصلاۃ رکعتین فی غیر وقت کراہت، اسی طرح وضو کے بعد جو ہے وہ 2 رکعتیں تحیۃ الوضو پڑھنا جبکہ وقت غیر مکروہ ہو. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، جو ابو داؤد مسلم وغیرہ میں ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، پس اچھا اس نے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے دل کے ساتھ اور دل و چہرے کے ساتھ، یعنی دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، الا وجبت لہ الجنہ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو غیر مکروہ جیسے اوقات خمسہ، یہ مکروہ کون سے ہیں؟ اوقات خمسہ ہیں: طلوع کا وقت، وما قبلہ، طلوع سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے نا فجر کے بعد، اس میں بھی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. والاستوا، یعنی نفل کے لیے 5 اوقات مکروہ ہیں اور فرض کے لیے 3 ہیں. یہ 3 اوقات تمام نمازوں کے لیے طلوع، استوا اور غروب. لیکن یہ جو ہے ما قبلہ، طلوع شمس سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد، یہ جو ہے وہ نفل کے لیے. تو نفل کے لیے 5 اوقات جو ہے وہ ممنوع ہیں. طلوع شمس سے پہلے، فجر کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد طلوع شمس تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح استواء شمس جسے زوال کہتے ہیں، اس وقت کوئی نماز نہ نفل اور نہ غیر نفل فرض جائز ہے. اسی طرح غروب کے وقت بھی نفل و فرض جائز نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد نفل ممنوع ہے. تو طلوع کے وقت، طلوع سے پہلے اور عصر کے بعد نوافل مند، تو یہ 5 اوقات مکروہ ہیں. لأن ترک المکروہ اولا من فعل المندوب، چونکہ اصول یہ ہے کہ مکروہ کو ترک کرنا فعل مندوب سے اولا ہے، تو یہ مکروہ اوقات ہیں، لہذا اس میں نماز نہ پڑھنا نفل پڑھنے سے یہ بہتر ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھا جائے. اب یہاں تتمے کے طور پر کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں.
کہ ینبغی ان یزاد فی المندوب، مندوب میں زیادتی کرنا مستحب ہے، یعنی جو عمل مندوب ہو مستحب ہو اس میں زیادتی کر سکتے ہیں۔ اللہ یتطہر من ماء او تراب من ارض مغصوب علیہا کآبار سمود۔ اور اگلا تتمہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایسے پانی سے یا ایسی زمین سے پانی نہ لے جو مغصوبہ ہو یا مغضوبہ ہو، یعنی جس پر اللہ کا غضب آیا ہو، جیسے قوم سمود کے کنویں وغیرہ، یعنی وہاں سے تیمم بھی نہ کرے اور وہاں سے پانی لے کر بھی وضو نہ کرے، اس لیے کہ شوافے نے اس کی کراہت پر نص کی ہے کہ قوم سمود یا ایسی قومیں جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان کے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے، بلکہ حنابلہ نے منع اس پر وارد کی ہے، نص کی ہے، منع کی، یعنی منع ہے، ان کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ انہ لا یصح عندہم، جب ان کے ہاں یعنی حنابلہ اور شوافے کے ہاں یہ درست نہیں ہے تو ہمارے نزدیک بھی اختلاف کی رعایت کرنا مطلوب ہے کہ ہم بھی ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا غضب نازل ہوا، قوم سمود، عاد وغیرہ، وہاں کے پانی سے یا مٹی سے تیمم بھی نہیں کریں گے اور پانی سے وضو بھی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح آگے لکھا وَقَضَا يُقَالُ فِي التَّطْهِيرِ بِفَضْلِ مَاءِ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي قریباً فی المنہیات، اسی طرح عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی طہارت نہیں حاصل کی جائے گی، جیسا کہ ان قریب یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ اپنے جگہ پر آئے گا، اس کی وہاں پر وضاحت کریں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے مکروہ کی تعریف کی کہ مکروہ کا اطلاق کبھی کبھار حرام پر بھی ہوتا ہے، اور حرام سے مراد حرام ظنی ہوتا ہے، حرام قطعی نہیں ہوتا۔ حرام ظنی ہوتا ہے، تو اس پر بھی کبھی کبھار جو ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے یہ ایک مسئلہ تھا کہ استقبال قبلہ کی طرف حالت استنجا میں منہ کرنا یہ حرام ہے، تو یہ حرام سے مراد حرام ظنی ہے، حرام قطعی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور مکروہ پر بھی ہوتا ہے، اور پھر مکروہ تحریمی پر بھی مکروہ کا اطلاق ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہ پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اس کی وضاحت کریں گے کہ مکروہ جو ہے وہ محبوب کی ضد ہے، کبھی اس کا اطلاق حرام پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ قدوری نے مختصر میں فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن اپنے گھر میں امام کی نماز سے پہلے نماز پڑھے اور اسے کوئی عذر بھی نہ ہو تو پوری حلہ ذالک، اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ یہاں جو ہے وہ پوری جو ہے یہ حرام کے معنی میں ہے، یعنی اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں حرام کا اطلاق کیا گیا قول قدوری پر۔ اور پھر مکروہ کا اطلاق مکروہ تحریمی پر بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کا حکم کیا ہے کہ وَهُوَ مَا كَانَ إِلَى الْحَرَامِ أَقْرَبُ۔ یہ مکروہ تحریمی کی تعریف نہیں ہے، مکروہ تحریمی کی تعریف جو ہے وہ اس کو تلوی وغیرہ میں ذکر کی ہے، توضیح تلوی میں، کہ جو دلیل ظنی وغیرہ سے ثابت ہو، ٹھیک ہے، جس میں ایک طرح کا شبہ ہو، اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ یعنی وہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ البتہ مشہور یہی ہے، چونکہ حکم اس کا یہی ہے کہ یہ قریب الحرام ہوتی ہے، اقرب الحرام ہے، تو فقہا چونکہ احکامات سے یعنی حکم سے بحث کرتے ہیں، اس لیے وہ تعریف جو مناطقہ کے ہاں جنس اور فصل سے ہوتی ہے وہ اس سے اتنی بحث نہیں کرتے، جبکہ امام محمد جو ہے اسے حرام ظنی کا نام دیتے ہیں، یعنی مکروہ تحریمی کو حرام ظنی کہتے ہیں۔ اور مکروہ کا اطلاق مکروہ تنزیہی پر بھی ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہ وہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ترک کرنا اولا ہے اس کے کرنے سے، یعنی مکروہ تنزیہ وہ ہے اس میں گناہ نہیں ہے لیکن نہ کرنے سے بہتر تھا، کیونکہ یہ خلاف اولا کا یعنی نہ کرنا اولا تھا، اب کر لیا تو یہ خلاف اولا ہے، تو ترک جو تھا اس کا وہ اولا تھا۔ تو اب یہاں پر آگے لکھیں گے
کہ جو مکروہ تنزیہی ہے یہ دو طرح سے ثابت ہوتی ہے. مکروہ تنزیہ دو طرح سے ثابت ہوتی ہے. ایک خلاف اولا کو مکروہ تنزیہ کہیں گے، اور دوسرا وہ نہیں جو تحریمی سے پھیری گئی ہو، مصروف التحریم، وہ نہیں جو مکروہ تحریمی سے پھیر دی گئی ہو، تو اس سے بھی مکروہ تنزیہ حاصل ہوتا ہے. یعنی نہیں تو ہے لیکن اس سے تحریمی ثابت نہیں ہو رہا، تو اب اس نہیں سے تنزیہ ثابت ہوگا. ایک تو خلاف اولا، یعنی اولا کا خلاف کرنا یہ مکروہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نہیں جو تحریم کی طرف آ رہی تھی لیکن کسی قرینے کی وجہ سے اس کو پھیر دیا گیا، تو اس سے بھی تنزیہ ثابت ہوگا. باہر میں مکروہات صلاۃ میں فرمایا کہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو تحریمی ہے، اس کا محمل کیا ہوتا ہے، یعنی عند الاطلاق جب تحریمی کراہت کہا جائے کہ یہ مکروہ ہے تو اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، جیسا کہ فتح القدیر نے ذکر کیا. اور انہوں نے ذکر کیا کہ یہ صاحب فتح القدیر نے کہ مکروہ تحریمی کا جو درجہ ہے وہ واجب کے میں ہے، یعنی کرنے کا جو کام ہے وہ واجب ہے اور نہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو اس لیے لا یثبت الا بما یثبت به الواجب، یعنی بالدلیل بالظنی الثبوت، یعنی جس سے واجب ثابت ہوتا ہے جس دلیل سے، اسی دلیل سے مکروہ تحریمی ثابت ہوگا. اس لیے کسی عمل کو مکروہ تحریمی کہنے کے لیے بھی خاص دلیل کی ضرورت ہے. جس طرح واجب دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مکروہ تحریمی بھی دلیل سے ثابت ہوگا. اور دوسری قسم تنزیہ کی ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے کہ جس کا ترک اولا تھا. اور اکثر فقہاء اطلاق کرتے ہیں، جیسا کہ شرح منیہ میں ہے، تو اس وقت جب وہ مکروہ ذکر کریں تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اس مکروہ کی دلیل کیا ذکر کی ہے. دلیل سے ہم مکروہ کو سمجھیں گے کہ جو فقہاء نے مکروہ کا اطلاق کیا ہے تو اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے یا پھر مکروہ تحریمی ہے. تو تحریمی ہے تو ہم اس کے لیے دلیل دیکھیں گے کہ کیا اس کی دلیل وہی ہے جو واجب کے لیے ہوتی ہے، یعنی ظنی الثبوت قطعی الدلالت، یا قطعی الثبوت ظنی الدلالت. فإن كان نہیا ظنیا، اب کہتے ہیں اگر دلیل میں دیکھا اور نہیں جو تھی وہ ظنی تھی، یعنی ظنی الثبوت تھی، تو اب اس پر حکم لگایا جائے گا تحریمی کا. مگر جب کوئی نہیں تحریمی سے پھیرنے والا کوئی صارف ہو تو پھر جو ہے ندب کی طرف، تو پھر جو ہے وہ اس پر وہ نہیں جو ہے وہ قطعی نہیں تحریمی نہیں ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ بلکان مفیداً للترک، یعنی پھر اس میں وہ صارف جو ہوگا اس کو جو پھیرنے والا اس نہیں کو تحریمی سے، وہ بغیر جزم کے بغیر قطعیت کے صرف ترک کا فائدہ دے گا، تو وہ تنزیہی ہوگی. یعنی وہ جو کوئی قرینہ ایسا ہے جو اس نہیں کو پھیرنے والا ہے تحریمی سے، تو اس کے ساتھ بھی تنزیہی ثابت ہوگی. تو آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے فتح القدیر کے حوالے سے پہلے لکھ دیا کہ نہیں کا ترک جو ہے نا وہ ادب ہے، یعنی مستحب ہے. تو اب یہاں پر یہ فرمایا کہ نماز کو وقت غیر مکروہ میں ادا کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی جو نماز ہے تحیۃ الوضو. اب مکروہات کو جو ذکر کیا، وہ مکروہ لطم الوجہ، چہرے پر زور سے پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے. او غیر ہی، یا چہرے کے علاوہ باقی اعضاء پر زور سے پانی مارنا، لیکن یہ کراہت کون سی ہے؟ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زور سے پانی نہ مارنا، اس کو ترک کرنا ادب ہے، تو اس ترک ادب کو پھر تنزیہ کہیں گے. تو یہ وہ قرینہ ہے جو اس کو تحریمی سے تنزیہ کی طرف پھیر رہا ہے. اس حلبہ نے کہا کہ اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اعضاء، یعنی زور سے پانی ماریں گے تو پانی جو مائع مستعمل ہے وہ کپڑوں پہ اس کے چھینٹے پڑیں گے، اور کپڑوں کو مائع مستعمل سے بچانا یہ اولا ہے. تو اس نے ترک اولا کیا، اور یہ بھی خلاف وقار ہے، اس لیے
فالنہی عنہ نہی ادب، تو یہاں جو نہیں ہے وہ نہیں ادب ہے، یعنی ایسا نہ کرنا چاہیے چونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ والتکثیر، اور پانی کو کم استعمال کرنا وضو میں اس حد تک کہ وہ تیل کی حد تک پہنچ جائے، جس طرح تیل کو ملا جاتا ہے اسے بہایا نہیں جاتا، اس حد تک اگر پانی کو کم کرے تو یہ بھی خلاف ادب ہے، یعنی وہ یہاں تک کہ قطرے اس سے گرنا ظاہر نہ ہو، بلکہ مناسب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے، اس طرح دھوئے کہ 3 مرتبہ دھونے سے دھونا ظاہر ہو اور قطرے گرنا جو ہے وہ ممکن ہو۔ والاسراف منہ، الزیادۃ ولا ثلاث فیہ تحریما، اور 3 بار سے زیادہ بار دھونا یہ اسراف ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ولو بماء نہر، اگرچہ نہر کے پانی سے کیوں نہ ہو، نہر میں نہیں، نہر کے پانی سے، یعنی نہر کا پانی کسی کے پاس ہے، والمملوک لہو، یا اس کا خود اپنا پانی ہے، تو ان دونوں سے بھی زیادہ پانی استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اگر اعتقاد ہو اس کا کہ 3 پر نہیں، جو محمول ہے اس بات پر کہ اگر اس کا اعتقاد ہو کہ 3 بار دھونے سے جو ہے وہ طمانینت نہیں آئے گی، یہ تب ہوگا، لیکن اگر وہ شک کی بنا پر یہ اطمینان قلب کے لیے زیادہ کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ تحریمی ہے۔ ایک مائع نہر ہے، اس میں مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نہر کے پانی میں دھونے سے ایسے ہی ہے کہ نہر سے پانی بھر بھر کے دوبارہ نہر میں ڈال دیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ کراہت نہیں ہے۔ البتہ نہر کا پانی آ رہا ہے کسی کے پاس تو اس میں اسراف کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اپنا پانی ہے اس میں بھی اسراف کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی اما الوقوف علی من یتطہر بہ ومنہ ماء المدارس، بہرحال اگر پانی مدارس کا ہے یا موقوف ہے یعنی وقف کا پانی ہے، اور چونکہ مدارس کا پانی بھی وقف کا پانی ہوتا ہے تو اس میں اسراف کرنا فحرام، تو مائع وقف میں اور مدارس کا جو پانی ہے اس میں اسراف کرنا یہ حرام ہے، چونکہ وہ رکھا جاتا ہے خاص وضو کے لیے، تو یہ وضو کی حد سے زائد اس کو استعمال کر رہا ہے، لہذا یہ جو ہے وہ مشتمل ہوگا نہیں پر۔ اب اس میں بھی اگر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اگر وہ پانی لوٹے وغیرہ میں ہے تو یہ حرام ہوگا، لیکن اگر وہ نہر کی صورت میں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ فحرام پہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہے اسراف کی، اس کی اجازت مال موقوف یعنی وقف میں نہیں دی، اس لیے کہ جو وقف کیا جاتا ہے یا وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے وہ وضو شرعی کے لیے ہوتا ہے، اور شرعی وضو ہو چکا ہے 3 بار دھونے سے، تو لہذا اس کی اباحت کا قصد نہیں کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ یہ غیر جاری پانی کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے کہ وقف کا پانی اگر غیر جاری ہے، جیسے حوض وغیرہ میں یا برتنوں میں رکھا ہوا ہے لوٹوں وغیرہ میں، تو اس کے لیے ہے۔ بہرحال اگر جاری پانی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دمشق کے مدارس اور جامعات میں جو پانی ہوتا ہے وہ نہر سے آتا ہے تو وہ مباح ہوتا ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہوگا۔ وتسلیس المسح بماء جدید، اور 3 بار مسح کرنا نئے پانی کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اما
بمائن واحد فمندوب، ہاں ایک پانی سے 3 دفعہ مسح کرنا یہ مندوب ہے، چونکہ اختلاف علماء سے نکلنے کے لیے 3 بار مسح کر لے، لیکن ہر بار نیا پانی لے گا تو وہ مسح نہیں رہے گا، وہ غسل ہو جائے گا، اس سے قطرے ٹپکنا سر سے شروع ہو جائیں گے اور وہ غسل ہو جائے گا اور مسح پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے ہاں وہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ او مسنون، تو ایک پانی سے 3 بار مسح کرنا یا مندوب ہے، مستحب ہے، یا مسنون ہے، یعنی اس میں یہ دونوں قول موجود ہیں۔ اور ومن منہیاتی ہی سے ہم پھر آگے پڑھیں گے، بلکہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد آ کے نواقض وضو شروع ہو جائیں گے۔ تو منہیات میں فرماتے ہیں التوضی بفضل ماء المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ جو ہے وہ منع ہے، مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی یہاں پر لکھا ہے کہ تحریمی کا فائدہ ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ان سے یہ مروی ہے کہ اذا اختلط امرأۃ مکلفۃ بماء قلیل کا خلوۃ نکاح صحیح، کہ ان کے ہاں جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب مکلفہ عورت قلیل پانی کے ساتھ خلوت کرے تو یہ ایسے ہے جیسے خلوت نکاح ہے۔ وطہرت بھی فی خلوتی طہارۃ کاملۃ عن حدث لا یصح لرجل او خنثی ان یرفع بھی حدثہ کما ہوا مستور فی متون مذہبہ۔ تو فرمایا کہ جب مکلفہ عورت قلیل پانی کے ساتھ خلوت کرے جیسے خلوت نکاح ہے، اور اس خلوت میں عورت حدث سے اس پانی کے ساتھ پاک ہو، تو مرد یا خنثی کے لیے اس بقیہ پانی سے حدث دور کرنا صحیح نہیں ہے، یہ ان کے متون میں ذکر ہے، کیونکہ یہ وضو کرنا امر تعبدی ہے، اور حدیث میں 5 ائمہ نے اس کو روایت کیا کہ انہ صلی اللہ تعالی وسلم نہا ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن غرر الاحکام شرح درر الاحکام میں ہے کہ ہمارے لیے مسلم کی دلیل ہے مسلم شریف میں کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے غسل کیا ایک بڑے برتن سے، پر جو اس میں پانی بچ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے غسل کیا، تو میں نے عرض کی کہ میں اس پانی سے غسل کر چکی ہوں، تو آپ جو ہے اسے استعمال نہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا الماء لیس فی علیہ جنابۃ، پانی میں جنابت نہیں آتی، یعنی آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ اور امام احمد نے جو روایت کی اس کے لیے یہ آیت پھر جو ہے وہ یہ حدیث ناسخ ہوگی اور وہ منسوخ ہو جائے گی۔ تو آپ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ آیت کا منسوخ کا تقاضا یہ اس کے مکروہ تحریمی ہونے بلکہ تنزیہ ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، اور یہ مخالف ہے اس کے جو پیچھے گزر چکا سراج کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے وہ نص کا دعویٰ ناسخ کے متاخر ہونے کے علم پر ہے، یعنی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ان 2 حدیثوں میں سے پہلی کون سی ہے اور دوسری کون سی ہے، اور شاید یہ بھی ہو کہ حضرت میمونہ کا جو قول ہے یہ ماخوذ ہو انی قد اغتسلت، کہ میں نے اس سے غسل کر لیا، اس میں یہ صراحت ہو، کیونکہ یہ انہیں شعور دلانا تھا کہ جو نہیں پہلے تھی، تو پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود آپ نے اس سے غسل کر لیا، تو یہ گویا متاخر ہو گئی، اور اس سے اب جو ہے وہ غسل کرنا جائز قرار پایا۔ وقت صرح شافیہ بالکراہت، اور شافیہ نے اس کی جو ہے وہ کراہت نقل کی ہے، جبکہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس اختلاف کی رعایت کرنا مناسب ہے، یعنی اس نص کی وجہ سے جو تو اختلاف علماء کی رعایت کرنا مطلوب ہے، بس انہوں نے اس بات کی علماء نے تصریح کی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی رعایت کی جائے گی، جبکہ امام احمد کے نزدیک جو ہے وہ اس پانی سے طہارت کرنا
جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو عورت کے بچے ہوئے پانی سے منع کیا گیا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے جد الممتار میں گفتگو کی ہے۔ اس کی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس میں جو آپ نے کلام کیا وہ یہ ہے کہ قصد شہوت کی وجہ سے جو ہے وہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے منع کیا گیا، اور اسی طرح ایک اور دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ عورتیں ان میں عمومی طور پر جو ہے وہ جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ رعایت نہیں کرتی ان چیزوں کی، تو اس لیے بربنائے احتیاط جو ہے ان سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ اس کے بچے ہوئے پانی سے منع وضو نہ کیا جائے۔ یہ ساری بحث جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اسی مسئلے پر کی، اور یہاں پر آپ نے اس کو ثابت کیا کہ یہ نہیں جو ہے وہ تنزیہ ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تو عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے، تحریمی نہیں ہے، اور وجہ آپ نے یہاں پر اس کی بیان کی ہے۔ میں وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے اس پر ساری گفتگو فرمائی ہے۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنزِیہیۃ۔ یہ علت کیا ہے؟ طحطاوی نے اس علت کو بیان کیا بخشیت التلذذ۔ ایک یہ ہے تلذذ کا اندیشہ کہ اس پانی سے کوئی تلذذ حاصل نہ کرے، بجائے امر تعبدی حاصل کرنے کے وہ کچھ اور کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ عورتیں نجاستوں کے بارے میں اور یہ انہیں جو ہے وہ کم معلومات ہوتی ہیں، ان کا دین چونکہ ناقص ہے، تو اس لیے یہ کراہت تنزیہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ صرف عورت کے بچے ہوئے پانی میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاہل جو بدو ہے اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، غلام جو ہیں اور اسی طرح جو جاہل ہیں لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی۔ اور فرماتے ہیں سب سے اشد جو ہے وہ اندھوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا فلا تب کی خصوصیت للمرات، عورت کے لیے کوئی یہاں اس پر خصوصیت باقی نہیں رہی کہ صرف عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، بلکہ ایسے بدو آدمی سے جو دین نہیں جانتا، طہارت کے مسائل نہیں جانتا، پانی کے مسائل اسے نہیں پتہ، اور غلاموں کے بھی یہی تھے اور جاہلوں کے بھی، یعنی پانی سے وضو نہ کرنا یہ بہتر ہے، یہ اولا ہے، اور کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اسی طرح جو اندھے ہیں جو ان کے لیے بھی۔ تو یہ جو ہے وہ اس پر ساری آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس مسئلے پر۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں علامہ، او فی موضع نجس، ناپاک جگہ پہ وضو کرنا یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی خلاف ادب ہے، اس لیے کہ پانی لأن لماء الوضوء حرمت، چونکہ وضو کے پانی کی بھی حرمت ہے۔ او لمسجد، اس طرح مسجد میں وضو کرنا مکروہ ہے، الا فی اناء، اگر مسجد میں ہی وضو کرنا پڑے اور کوئی نہ ہو تو پھر برتن میں کرنا چاہیے۔ او فی موضع، یا اس جگہ میں مسجد میں کرنا چاہیے، اعدت لذالک، جو مسجد میں وضو کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے، تو ایسی جگہ پر کرنا چاہیے، ورنہ مسجد میں وضو کرنا یا ناپاک جگہ پہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وَإِلْقَاءُ النُّخَامَ، اور بلغم کو اور ریڑھ کو پانی میں، وَالْإِمْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ، بلغم اور ریڑھ کو جو ناک صاف کرنا اسے پانی میں گرانا یہ بھی جو ہے وہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارے مکروہات اور مستحبات وضو مکمل ہوئے۔ اب یہاں سے آگے کل کی کلاس میں نواقض وضو پڑھیں گے اور اس گفتگو کو مکمل کریں گے۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔
عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ ہم گفتگو جو ہے وہ وعلیکم السلام. اصل میں کان جو ہے نا، کان حدیث ہے نا، الاذنین من الراس، کان سر میں ہیں، یعنی وہ سر کا حصہ ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اگر سر کا مسح کیا اور ہاتھ الگ کر لیے تو اب دوبارہ کانوں کا مسح نہیں کر سکتا، چونکہ اب پانی مستعمل ہو گیا. سر سے جو ہی ہاتھ اٹھائے گا، الگ کرے گا، کانوں کی طرف نہیں لائے گا تو اب پانی مستعمل ہو گیا، اب نہیں کر سکتا. لیکن سر کا مسح کرنے کے ساتھ ہی انہی ہاتھوں کو کانوں کی طرف لے آئے تو اب مسح کر سکتا ہے، چونکہ الاذنین من الراس وہ ایک ہی عضو ہیں، لیکن انہیں الگ کر کے کرے گا تو اب پانی مستعمل ہو جائے گا.